इस हैपनिंग को आसिफ जरदारी का वार करार दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात खत्म होने का मामला क्या है? मरियम नवाज साहिबा ने एक अहम शख्सियत को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। वो शख्सियत कौन है? ओहदे से क्यों बरतरफ किया गया? पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अपनी नाकामी, अपनी शिकस्त नजर आ रही है। मोहसिन नकवी साहब ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की। ज़ाहिर सी बात है, इस मुलाकात से मुतल्लिक रिपोर्ट तो ये किया गया है कि मुल्क की हालात हाज़िरात पे गुफ्तगू की गई, लेकिन सियासी नोयत की गुफ्तगू भी हुई होगी। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। वैसे आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में जो सियासी जंग का आगाज़ हो चुका है। इस सियासी टकराव, सियासी तसादम के साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इस पेशरफ का ताल्लुक है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से। और इस हैपनिंग को आसिफ जरदारी का वार करार दिया जा रहा है। यानी खबर यह है कि बात बढ़ गई है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि गल वध गई, तो सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी है। इस खबर की डिटेल से अपने ब्लॉग का आगाज करेंगे, तफसीलात से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात ख़त्म होने का मामला क्या है। इस हवाले से क्या हुक्मनामा, क्या तहरीरी ऑर्डर सामने आया है, इस खबर की तफसीलात पे बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने एक अहम शख्सियत को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है। वो शख्सियत कौन है? ओहदे से क्यों बरतरफ किया गया? और मरियम नवाज साहिबा इस मामले की ज़ाती तौर पे निगरानी क्यों कर रही हैं? और चौथी खबर इमरान खान साहब की बहन नौरीन न्याजी साहिबा से मुतल्लिक। चंद रोज पहले हमने बात की थी कि वो सरेंडर करेंगी और एग्जैक्टली वही हुआ है कि नौरीन न्याजी साहिबा ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी तसादम की। अब आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन का पहला मरला मुकम्मल हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक डर, एक खतरा, एक खदशा दूसरे और तीसरे मरले के इंतखाबात में नजर आ रहा है। वो डर, वो खदशा ये है कि जो मुस्लिम लीग नवाज ने मीरपुर डिवीजन के पहले मरले के इंतखाबात में जो कामयाबी हासिल की है, उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे मरले पे भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट तीसरे मरले पे भी पड़ेगा। यानी बज़ाहिर अगर पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाए तो पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में अपनी नाकामी, अपनी शिकस्त नजर आ रही है। जहां तक ताल्लुक है धांधली के इल्जामात का, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का पहला मरला धांधली से जीता है। तो फिर ये सवाल भी पूछा जा रहा है, फिर जेबी में पीपल्स पार्टी भी थी, जेबी में तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी थे, मुस्लिम लीग नवाज भी थी, दीगर सियासी जमातें भी थीं। तो गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात में नून लीग धांधली क्यों नहीं कर सकी? नून लीग धांधली के जरिए अपनी हुकूमत, अपने उम्मीदवारों को कामयाब क्यों नहीं करवा सके? और जहां तक धांधली की बात है, बल्कि धौंस और धांधली की जहां तक बात है, पीपल्स पार्टी के इल्जामात की बात है, तो बिलावल जरदारी साहब से यह सवाल पूछना तो बनता है कि इस वक्त भी चाहे इंतखाबात का बाकायदा तौर पे आगाज हो चुका है, वजीर आजम तो पीपल्स पार्टी का बैठा है, फैसल मुमताज राठौर साहब। अब इस सियासी तसादम या कन्फ्रंटेशन को लेके जो बयानात दिए गए, चाहे मरियम नवाज साहबा की तरफ से दिए गए, पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी साहबा की तरफ से दिए गए, या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी की तरफ से, शर्जील मेमन की तरफ से, या दीगर रहनुमाओं की तरफ से दिए गए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सियासी कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस कशीदगी के खात्मे के लिए मुलाकातें की जा रही। मोहसिन नकवी साहब ने सदर पाकिस्तान से मुलाकात की है। ज़ाहिर सी बात है, इस मुलाकात से मुतल्लिक रिपोर्ट तो ये किया गया है कि मुल्क की हालात हाज़िरात पे गुफ्तगू की गई, लेकिन सियासी नोयत की गुफ्तगू भी हुई होगी। जो कशीदगी है, जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल नून लीग पीपल्स पार्टी में बनी है, उस पर भी बात की गई होगी। लेकिन इस तसादम की सियासत से हट के एक और भी अहम मामला है जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक और अहम मामले पर भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकातें जारी हैं।
اور وہ معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بلوچستان ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتیوں کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 20 اور 21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں سندھ ہائی کورٹ میں 3 جج لگانے کی منظوری دی گئی، لاہور ہائی کورٹ میں 9 جج لگانے کی منظوری دی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج لگائے گئے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی 3 ایڈیشنل جج لگانے کی جوڈیشل کمیشن نے منظوری دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز کو کنفرم کرنے کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن میں کیا گیا۔ اب وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 20-21 جولائی کو ہوتا ہے، سمری صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو بھجوائی جاتی ہے، لیکن ابھی تک صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے اس سمری پر جو منظوری ہے اسے روک رکھا ہے، اس سمری کی منظوری نہیں دی ہے۔ اس کی سیاسی وجہ بھی ہو سکتی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کا تصادم بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ اور رپورٹس بھی آ رہی ہیں۔ خبر یہ ہے، جو رپورٹ کیا گیا ہے کہ جو سندھ میں ججز کی نامزدگیاں سامنے آئی ہیں، ایک تو اس پہ اعتراض آیا ہے، دوسرا کہا گیا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے لیے ججز ہیں ان میں ایک جج کے خلاف کوئی ایف آئی آر تھی جنہیں ایڈیشنل جج بنایا گیا ہے، اس ایف آئی آر کو چھپایا گیا ہے۔ ان معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، رپورٹس منگوائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پیپل لائر فورم ہے اس کی طرف سے بھی ایک خط جو ہے صدر پاکستان کو لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ججز کی جو لسٹ منظوری کے لیے جے سی پی کی طرف سے بھجوائی گئی ہے، اس لسٹ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، منسوخ کیا جائے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے رپورٹ کے مطابق کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی طرف سے ججز کی تعیناتیوں کی سمریوں کو روکا گیا ہے، اس کی منظوری نہیں دی جا رہی ہے، اور اس پر ان کی اپروول کے لیے، ان کی منظوری کے لیے کہ ججز کا نوٹیفیکیشن جاری ہو، ان کی تقریب حلف برداری جو ہے وہ ریسپیکٹیو ہائی کورٹس میں منعقد کی جائیں، تو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس میں کچھ اور چیزیں بھی آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو شاید یہ شکایت ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں نون لیگ کی اکثریت ہو چکی ہے، ان کے جو نامینیٹ امیدوار تھے وہ جج نہیں لگ سکے، نون لیگ کے ساتھ بار کونسل کے نمائندے بھی کھڑے ہیں، پیپلز پارٹی اقلیت میں آ چکی ہے۔ کسی پیر زادہ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ اسے پیپلز پارٹی جج لگوانا چاہتی تھی، لیکن وہ جج نہیں لگ سکے۔ سندھ سے بھی کسی کو لگوانا چاہتے تھے، وہ بھی جج نہیں لگ سکے۔ لیکن ناظرین، جے سی پی میں اس مرتبہ ہوا کیا ہے؟ اس مرتبہ جو ارکان کی نامینیشن تھیں، یعنی جوڈیشل کمیشن کے جو ممبر ہیں، وہ جج نہیں لگے، بلکہ ریسپیکٹیو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس زبان کی طرف سے جو نامینیشنز آئی تھیں، تمام کے تمام نام چیف جسٹس زبان کے دیے ہوئے ان پہ ایڈیشنل جج لگائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحبان کے ناموں پر فیصلہ کیا گیا ہے انہیں جج بنانے کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو پیپلز پارٹی کا رول ہے، میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف نے تو الیکشن کا بائیکاٹ کیا، لیکن شاید پیپلز پارٹی نے جو نریٹو دھاندلی کا بنایا ہے، آزاد کشمیر میں ایک نئی پاکستان تحریک انصاف کا جنم ہو چکا ہے۔ فارم 47 کا بیانیہ کہ نون لیگ حکومت دھاندلی سے بنی ہے، خیرات میں ان کو مینڈیٹ ملا ہے، اسی خیراتی مینڈیٹ کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے، اسی خیراتی مینڈیٹ کے ساتھ فارم 47 والوں کے ووٹوں کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے ہیں۔ اگر اتنے ہی جمہوریت کا، اقتدار کا، جمہوری اصولوں کا پاس پیپلز پارٹی نے رکھنا ہے تو ان عہدوں سے ریزائن کرتے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کی۔ 27 جولائی کو ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے۔ پنجاب پولیس کی طرف سے اٹارنی جنرل کے گھر پہ ایک ریڈ کیا جاتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ریڈ اٹارنی جنرل کے گھر پہ غلطی سے کیا گیا، اور اس لاپرواہی، کوتاہی، غلطی کے نتیجے میں ایس ایچ او سمیت 11 اہلکاروں کو جو ہے ایف آئی آر میں بک کر دیا جاتا ہے، اور پولیس کے ایس ایچ او اور باقی جو اہلکار ہیں وہ عدالت سے گرفتاری کے ڈر سے ضمانت کروا لیتے ہیں۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ چونکہ پنجاب حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی اپنی حکومت کا وفاق میں لگایا گیا جو پرنسپل لا آفیسر ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان، جو کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں حکومت کی نمائندگی بھی کرتا ہے،
عدلیہ کی قانونی معاونت بھی کرتا ہے اور انٹرنیشنل سطح پر جو ریاست پاکستان کے کیسز ہیں وہاں پر بھی ریپریزنٹ ہو کے پاکستان کے کیسز کا دفاع کرتا ہے، پاکستان کے مفادات کو وہاں پہ آرگو کرتا ہے۔ اب اس کے گھر ریڈ ہو جانا یہ چھوٹی بات نہیں، اور صرف یہ کہہ دینا کہ غلطی ہوئی، لاپرواہی ہوئی۔ اب آپ دیکھنے والے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب پولیس نے کسی کے گھر کا ریڈ کرنا ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پہ ریکی کی جاتی ہے۔ اگر پولیس والوں نے جرائم پیشہ عناصر کو پکڑنا تھا تو کیا وہ ریکی کی گئی کہ جس گھر پہ ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں کیا اس میں کوئی اندر جاتا ہے، کوئی باہر آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیونکہ وہ تو اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان صاحب کا نیا گھر بنا ہے، وہاں پر تو ابھی شفٹنگ بھی نہیں ہوئی، صرف سیکیورٹی گارڈ ہوتا تھا، تو اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو گیا؟ یہ لاپرواہی یا کوتاہی کیسے ہوئی؟ تو مریم نواز صاحبہ اس معاملے کو بڑی سیریسلی دیکھ رہی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اب جو ایس ایس پی کینٹ ہے، کیونکہ یہ گھر کینٹ میں تعمیر کیا گیا ہے، یہ گھر اٹارنی جنرل صاحب کا کینٹ میں بنا ہوا ہے، تو فوری طور پہ جو ایس ایس پی کینٹ ہیں انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور سی سی پی او لاہور کو اس معاملے کی انکوائری کرنے کا کہا گیا ہے، اور سی سی پی او کی طرف سے 2 اعلیٰ پولیس افسران کی انکوائری ٹیم جو ہے تشکیل دے دی ہے، جو اس معاملے کی انکوائری کرے گی کہ یہ غلطی، کوتاہی، لاپرواہی کیسے ہوئی۔ اس کے علاوہ ناظرین، نورین نیازی صاحبہ جنہوں نے مارکا حق میں پاکستان کی کامیابی کو جھٹلانے کے لیے ایک انٹرویو دیا، ریاستی اداروں کو، ریاستی سربراہان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اب این سی سی آئی نے جب نوٹس دیا تو وہ پیش نہیں ہوئی، ایک موقع دیا، دوسرا موقع دیا، تیسرا موقع ملا تو ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ بات کی تھی کہ انہیں اب گرفتاری کا جو ایک ڈر ہے وہ ڈر محسوس ہوگا، گرفتاری کی حدت کو یہ فیل کریں گی اور حفاظتی ضمانت یا بیل کے لیے عدالت سے رجوع کریں گی۔ تو وہی ہوا، عدالت میں جا کے سرنڈر کیا گیا نورین نیازی صاحبہ کی طرف سے، اور کہا گیا کہ متعلقہ عدالت سے رجوع کرنا چاہتے ہیں لیکن لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے اس بات کا ڈر ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کو گرفتار کر لیا جائے گا، حفاظتی ضمانت دی جائے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ڈوگر صاحب نے نورین نیازی صاحبہ کی ضمانت تو منظور کر لی، لیکن ضمانت 1 ہفتے کی دی گئی، اور یہ پروٹیکٹڈ بیل ہے، اور ساتھ میں کہا گیا کہ 1 ہفتے میں لاہور کی مقامی عدالت اسپیشل کورٹ جو این سی سی آئی کے مقدمات سنتی ہیں وہاں سے آپ جا کے اپنی جو ایکچوئل ضمانت ہے وہ وہاں سے جا کے حاصل کریں۔ تو 1 ہفتے کی 7 دن کی ضمانت ملی ہے۔ 7 دن میں اگر نورین نیازی صاحبہ متعلقہ عدالت سے رجوع نہیں کرتی تو لاہور ہائی کورٹ والی ضمانت تو ختم ہو جائے گی، اور گرفتاری والا جو ڈر ہے، جو خطرہ ہے، وہ پھر دوبارہ جنم لے لے گا۔ باقی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی آنکھوں سے متعلق کوئی تکلیف ہوئی تو رات گئے، انہیں دوبارہ الشفا آئی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے جو تشکیل دی گئی، انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ کا آنکھوں کا معائنہ کیا، کچھ دوائیں ان کو تجویز کی گئیں، اور اس کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ کو واپس اڈیالہ جیل ان کی بیرک میں منتقل کر دیا گیا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔